الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز مکرم عزیز طلباء کرام، پرفتن دور ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر علماء کرام کی دیگر ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے عقائد اور اپنے اکابر کے منہج پر رہتے ہوئے قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی عزت و ناموس اور ان کے دفاع کی بات کرنا۔ تو اسی وجہ سے ملک کے اندر مختلف اداروں میں، مختلف مدارس میں وقتاً فوقتاً چھٹیوں کے ایام میں دوروں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں پر وہ طلباء جو صلاحیت رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو، اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں اور ان دوروں میں شریک ہو کر وہ اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے عوام کے لیے، امت کے لیے ایک معمار کی صورت میں بن کر نکلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری پیغمبر، آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 23 سالہ جد و جہد کی، محنت کی، احکام الہیہ کی تبلیغ کی۔ آپ کی محنت، جد و جہد اور کوششوں کے نتیجے میں ایک منظم جماعت تیار ہوئی۔ اس منظم جماعت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی تشہیر کی، ترویج کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے رحلت فرما گئے، رخصت فرما گئے، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کامیاب گئے۔ لیکن اسلام کا ایک رخ وہ ہے، ایک تصویر وہ ہے جو اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں اسلام کی تصویر تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں کامیاب گئے، حضور کے بعد خلافت چلی ہے۔ لیکن اہل تشیع جو اسلام کی تصویر پیش کرتے ہیں، وہ تصویر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ محنت کی، جد و جہد کی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مکمل طریقے پر ناکام ہوئے۔ آپ کی محنت کے نتیجے میں جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوئے، اندر سے کافری رہے، یعنی کہ وہ منافقی تھے، اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد سوائے چند کے سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ اب اہل سنت نے اسلام کی تصویر یہ رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن میں کامیاب گئے، آپ کے بعد آپ کی خلافت چلی ہے۔ اہل تشیع نے اسلام کی تصویر یہ رکھی، آپ علیہ السلام اپنے مشن میں معاذ اللہ ناکام گئے، آپ کی رحلت کے بعد ارتداد اور کفر چلا ہے۔ تو بنیاد یہ بنتی ہے کہ صحابہ معتبر ہیں یا صحابہ غیر معتبر ہیں، کیونکہ براہ راست رسول اللہ سے دین لینے والے یہی ہیں، امت تک دین پہنچانے والا طبقہ یہی ہے۔ اگر صحابہ غیر معتبر ثابت ہو جائیں، دین غیر معتبر ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر صحابہ معتبر ثابت ہو جائیں، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد یافتہ شاگرد ثابت ہو جائیں، تو دین بامعنی رہتا ہے اور حضور کا مقصد کامیاب رہتا ہے۔ اب اہل تشیع چونکہ یہودیت کی نسل ہے، ان کا بانی عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، ایک مکمل تاریخ ہے۔ اگرچہ اہل تشیع اس کا انکار بھی کریں، لیکن ان کی کتابیں چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں کہ ان کا بانی عبداللہ ابن سبا ہے۔ تو جب یہ یہودیت کی نکلی ہوئی نسل ہے، ان کا بیج ہے، تو براہ راست اسلام پہ اگر حملہ آور ہوتے تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔
انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا، حب اہل بیت کا نعرہ لگایا اور حب اہل بیت کی چادر میں چھپ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے امت کا تعلق رشتہ توڑنا چاہا، اور امت میں یہ باور کرایا کہ حضور کے معاذ اللہ سارے صحابہ سوائے چند کے مرتد تھے، منافق تھے، خائن تھے، ان سے دین لینا جائز نہیں، انہوں نے خلافت غصب کر دی۔ اسی طرح کے غلط اعتراضات، غلط باتیں امت میں پھیلائیں حب علی، حب اہل بیت کے نعرے میں۔ تو جہاں پر ان کے صحابہ کرام پر بہت سارے اعتراضات ہیں، ان تمام اعتراضات میں سے ایک اعتراض جو ان کا مشہور ترین ہے، حدیث قرطاس یا حدیث قلم و دوات کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر تقریباً یہ 7 جگہوں پر روایت منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت سے فرمایا، ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوہ بعدہ ابدا، لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ مجھے قلم اور دوات لے کر دو، میں تمہیں ایسی تحریر لکھواؤں جس کے بعد تم گمراہی میں مبتلا نہیں ہوو گے۔ تو جو حاضرین مجلس تھے ان میں اختلاف ہو گیا کہ رسول اللہ کو قلم اور دوات دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسبنا کتاب اللہ فرمایا۔ تو اس کے بعد آوازیں بلند ہوئیں، اختلاف ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے پاس شور، رفع صوت مناسب نہیں ہے، قوموا عنی، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو اب اس روایت کو بنیاد بنا کر اہل تشیع نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تان کا نشانہ بنایا، چند اعتراضات کیے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کیا۔ قول رسول قرآن کی روح سے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ وحی ہے، وحی الہی کو رد کرنا کفر ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احاجرہ کہہ کر ہذیان، معاذ اللہ بیہودہ گوئی کی نسبت کر کے توہین رسول کا ارتکاب کیا۔ جو توہین رسول کا مرتکب ہو وہ مسلمان کیسے؟ تیسرا اعتراض یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند ہوا اور اسی رفع صوت کا سبب عمر بنے، کیونکہ حسبنا کتاب اللہ کے قائل عمر ہیں۔ جب رفع صوت کا سبب عمر بنے اور رفع صوت عند النبی قرآن کی روح سے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی حرام ہے، جب حرام ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رفع صوت کرنے والوں کے اعمال حبط ہو جائیں گے، تو لہٰذا ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحریر کے ذریعے امت کو گمراہی سے بچانا چاہتے تھے، امت کو ہدایت کی ایک راہ دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے درمیان میں حائل ہو کر امت سے خیر کو چھین کر امت کو شر میں مبتلا کر دیا، امت کو گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ اس کا وبال بھی معاذ اللہ جناب عمر پر ہے۔ پانچواں اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمانا چاہتے تھے اہل بیت کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے تھے، لیکن عمر حائل ہو گئے۔ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسبنا کتاب اللہ کہہ کر وصیت لکھنے نہیں دی اور حضرت علی کی خلافت کو غصب کر لیا، لہٰذا پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بنے، پھر عمر بنے، پھر عثمان بنے، علی کا حق چھین لیا۔ تو یہ مشہور ترین 5 اعتراضات ہیں ان کے، جو حضرت فاروق اعظم کی ذات پر حدیث قرطاس کو بنیاد بنا کر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اہل سنت کا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تحریر لکھوانا چاہتے تھے، اب تحریر وحی سے تھی یا اجتہاد سے؟ الغرض جب حضرت فاروق اعظم نے رسول اللہ کی تکلیف کو دیکھا تو صحابہ اور اہل بیت کو مشورہ دیا کہ اس تکلیف کے اندر رسول اللہ کو مزید تکلیف نہیں دینی چاہیے، جیسا کہ واضح حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں اشتد برسول اللہ الوجع، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تکلیف، بخار، اسی طرح درد کا غلبہ تھا۔ تو حضرت عمر نے حضور کی یہ حالت اور کیفیت دیکھ کر فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ نے اس کی تبیین کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بھی نازل ہو چکی ہے۔ تبیان لکل شیء قرآن کی شان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر سب کچھ واضح کر دیا ہے، تو اب ایسے حالات میں رسول اللہ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس وجہ سے حسبنا کتاب اللہ کہا۔ اب جو حاضرین مجلس تھے ان میں سے بعض کی رائے حضرت فاروق اعظم کے موافق ہوئی اور بعض کی نہ ہوئی، اس وجہ سے رفع صوت ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں ارادہ ترک فرما دیا۔ اب وحی کے ذریعے تھی تو فاروق اعظم کی شان کرتی ہے کہ وحی کی موافقت ہو گئی حضرت فاروق اعظم کی رائے کے، جیسا کہ موافقات عمر پر باقاعدہ طور پر علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی رائے دی، اللہ نے قرآن مجید اتارا وغیرہ، تو یہ بھی ان موافقات میں سے ایک موافقت ہوگی۔ اور اگر اجتہاد کے ذریعے تھا تو رسول اللہ نے حضرت فاروق اعظم کے مشورے کو مناسب سمجھا، موافق للوقت سمجھا، تو اس وجہ سے اس پہ عمل کیا، بعد میں تحریر نہیں لکھوائی۔ لیکن بعد میں چونکہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے حاضرین مجلس تھے ان میں اختلاف ہوا، رفع صوت ہوا، تو حضور نے فرمایا قوموا انی، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں اہل سنت کے ہاں، لیکن اہل تشیع کا چونکہ مقصد ہی یہی ہے کہ دین کو نشانہ بنایا جائے، اور دین صحابہ ہیں تو صحابہ کرام پر کسی نہ کسی بہانے سے تان کیا جائے، تو انہوں نے یہ تان کیا ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ وار ان تمام متائن اور اعتراضات کے جوابات میں آپ کے سامنے واضح کروں گا، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اعتراض ریت کے گھر کی طرح ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن سننے میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہاں پر میں ایک بات بھی عرض کر دوں، ہمارے بہت سارے طلباء اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے ایسے اعتراضات آتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، چونکہ ان کا ان تحقیقی مشاغل سے کوئی شغف نہیں ہوتا، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور رسوائی اٹھاتے ہیں۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، تو دور تحقیق المسائل جہاں جہاں ہو رہے ہوں، جہاں تک بندے کی وسعت ہو، جہاں تک ممکن ہو، ان کے اندر شریک ہو اور علمی فائدے حاصل کرے۔ تو یاد رکھیں، پہلا اعتراض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وحی ہے، عمر نے وحی کو رد کیا، اور رد وحی معاذ اللہ کفر ہے، تو جناب عمر نے معاذ اللہ کفر کا ارتکاب کیا۔ تو یاد رکھیں، اس اعتراض کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تمام اقوال و افعال رسول وحی ہے، لیکن تمام اقوال و افعال و رسول وحی نہیں ہے۔ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی۔ عقل کے تو اس طرح خلاف ہے کہ کوئی قاصد بادشاہ کی طرف سے ہو، تو اب قاصد کی وہ بات، وہ پیغام جو بادشاہ نے دیا ہے، بادشاہ نے حکم نامہ بھیجا ہے، وہ تو بادشاہ کی طرف منسوب ہوگا، لیکن جو قاصد کی اپنی انسانی عوارض کے تحت باتیں ہیں، کام ہیں، وہ بادشاہ کی طرف منسوب نہیں ہوتے۔ اور رسول بھی امت اور اللہ کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ پیارا قاصد ہوتا ہے، تو جتنے پیغامات شریعت کے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں گے، لیکن انسانی عوارضات، اسی طرح رسول انور کے جو اپنے ذاتی کام ہیں، ذاتی اقوال ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہوں گے۔ اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ نقل کے خلاف اس طرح ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلے، تمام باتیں، تمام کام وحی الہی ہوں، تو قرآن مجید کی کئی آیات ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور عتاب نازل ہوئیں، تو ان کا کیا کیا جائے گا؟ پہلی بات کو درست مانا جائے گا یا بعد والی بات کو؟ تو یہ اعتراض پھر اللہ کی ذات پہ جا کے اٹھے گا۔ مثال کے طور پہ عبس و تولی کا شان نزول سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے رؤساء میں تبلیغ فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، تو چونکہ نابینا تھے انہیں پتہ نہیں تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کی طلب کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوڑے سے غصے کے آثار نمودار ہوئے، تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا عبس و تولی ان جاءہ الاعمی۔ تو دیکھیں یہاں پر عتاب ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال وہی ہیں تو اس صورت کے نزول کا کیا مقصد، اس آیت کے نزول کا کیا مقصد؟ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے قیدی تھے ان کے متعلق فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے فدیے کا فرمایا، انہیں آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا لولا کتاب من اللہ لسبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے لکھا نہ گیا ہوتا تو جو کچھ آپ ان سے لے چکے ہیں تو اس وجہ سے عذاب علیم آ سکتا تھا۔ اب دیکھیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ وحی الہی سے تھا تو اس آیت کا مقصد کیا، اس آیت کا مطلب کیا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ جب بشر نامی منافق نے حضرت رفاع کے گھر چوری کی اور حضرت قتادہ نے حضرت رفاع کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، تو منافقین نے اولاً چوری حضرت لبید بن سہل پہ لگائی۔ تو جب انہوں نے تلوار نکال کے کہا جب تک یہ معاملہ صاف نہ ہو میں اپنے نیام میں تلوار داخل نہیں کروں گا، تو منافقین نے چالاکی کر کے ایک یہودی پہ الزام لگایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صفائی دینے لگے۔ تو حضور نے ان کے ظاہری حالات دیکھ کر حضرت قتادہ اور حضرت رفاع کو ڈانٹا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، حبیبہ آپ ان کے خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جب ہر امر، ہر فعل، ہر قول رسول اللہ کا وحی ہے تو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کا کیا مفہوم، صحابہ سے مشورہ کرنے کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ تو عقل اور نقل سے یہ بات واضح ہوئی کہ تمام اقوال رسول، افعال رسول وحی الہی نہیں ہیں۔ اگر وحی الہی ہوتے تو یہ تمام آیات نازل نہ ہوتی، اسی طرح عقل بھی اسے تسلیم کرتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر جو لکھوانا چاہتے تھے کیا یہ وحی سے تھا یا یہ اجتہاد سے تھا؟ اگر مان لیا جائے کہ یہ وحی سے تھا، اب سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے کوئی تحریر لکھوانا چاہتے ہیں، حضرت عمر حائل ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلی تشیع کے نقطہ نظر کے مطابق حضرت عمر کے رعب کی وجہ سے وہ تحریر نہیں لکھوائی۔ اب اس تان کو، اعتراض کو دیکھنا ہے رسول اللہ کی ساری زندگی کے تناظر میں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کسی پیغام کو پہنچانے میں تاخیر تو کیا، پیچھے ہٹنا تو دور تک توقف تک نہیں کیا۔ مصائب برداشت کیے، ظلم برداشت کیا، ستم برداشت کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی توقف تک نہ کیا۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی صورت، پہلا موقع، پہلی جگہ نہیں ہے جہاں پر حضرت فاروق اعظم حائل ہوئے ہیں۔ جب منافق کا آپ جنازہ پڑھنے گئے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر حائل بنے، اللہ کے حبیب جنازہ نہ پڑھائیے، یہ منافق تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کو نہیں مانا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم پر حضرت فاروق اعظم نے خواہش کی ہے، اللہ کے حبیب یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے۔ حضور نے فرمایا وحی نہیں اتری، وحی کے نزول سے قبل حضرت فاروق اعظم کی رائے پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے عرض کیا اپنے اہل بیت کو، اپنی بیویوں کو آپ پردے میں رکھیں، تو اس وقت بھی رسول انور نے یہی فرمایا عمر وحی نازل نہیں ہوئی، تو عمر کی رائے کو نزول وحی سے قبل ترجیح نہیں دی گئی۔ اسی طرح اسارہ بدر کے متعلق حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے حبیب جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کی گردن اڑا دے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی رائے کو نہیں مانا۔ تو جہاں جہاں بھی دیکھیں عمر حائل ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی اتباع کی ہے یا کسی دوسرے صحابی کی رائے کو ترجیح دی ہے، عمر کی رائے کو ترجیح نہیں دی، وحی کے نزول سے پہلے عمر کی رائے پہ عمل نہیں ہوا، تو یہاں پر اگر تحریر امر الہی سے تھی تو حضرت عمر کے حائل ہونے کی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ رکتے، وہ تحریر لکھوا لیتے، لیکن آپ نے نہیں لکھوائی تو پتہ چلا یہ وحی الہی سے نہیں تھی۔ وحی الہی سے ہوتی تو عمر کی رائے کا احترام نہ ہوتا، عمر کے روب دبدبے کا خیال نہ ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تحریر لکھوا لیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہاں پر جب یہ واقعہ کرتاس پیش آیا، شیعہ سنی اس بات پہ متفق ہیں، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 دن زندہ رہے اور بعد میں رحلت فرما گئے، یعنی یہ آپ کی عمر کے آخری ایام کا ہے، اور اس وقت صحابہ کرام کا ایک پورا طبقہ آپ کے ساتھ موجود ہے، ایک جماعت موجود ہے، لشکر موجود ہے، اور وہ لشکر ایسا ہے جس کے ایمان، جس کی محبت، جس کے عشق رسالت کی گواہی اہل ایمان تو دیتے ہیں لیکن کفار نے بھی دی۔ عروہ ابن مسعود ثقفی جب مشرکین کی طرف سے صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بن کے آئے تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ مشرکین مکہ کو سنایا، کہا وفدت علی الملوک وفدت علی کیسرا و کسرا و نجاشی، کہ میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کیسر و کسرا کا منظر دیکھا ہے، ان کی بادشاہی اور دربار دیکھا ہے، ان کی رعیت کو دیکھا ہے، اور محمد عربی کو بھی دیکھا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے فیصلہ دیا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہ کسی بھی بادشاہ کی رعیت بادشاہ کی وہ تعظیم اور احترام نہیں کرتی جتنا تعظیم اور احترام محمد کے صحابہ محمد عربی کا کرتے ہیں، اس قدر کہ اگر لعاب دہن مصطفیٰ کریم نیچے ڈالتے ہیں تو وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اگر وضو فرما دیتے ہیں تو وضو سے بچا ہوا پانی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس کو لینے کے لیے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے حبیب سے، اللہ کے حبیب کے صحابہ۔ تو یہ لشکر موجود ہے، اہل بیت موجود ہیں، علی جیسا شیر موجود ہے، لیکن اس سے پہلے والی زندگی دیکھتے ہیں جب تنہا فاران کی چوٹی پر چڑھ کے اعلان نبوت فرماتے ہیں، آپ کے جسم اطہر پر پتھر مارے جاتے ہیں، جسم اطہر کو زخمی کیا جاتا ہے، دندان مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں، تمام مصائب کے باوجود، اکیلے ہونے کے باوجود، ظلم و ستم سہنے کے باوجود ایک لحظہ بھی وحی الہی کو پہنچانے میں توقف نہیں کیا، تو کیسے مان لیا جائے کہ آخری وقت میں جب صحابہ اور اہل بیت کا لشکر موجود ہے، جان نچھاور کرنے والے جان نثار موجود ہیں، ایک عمر کے روب اور دبدبے کی وجہ سے وحی الہی کو پہنچانے میں توقف کیا؟ تو یہ یقینی بات ہے یہ وحی الہی سے نہیں تھا، رسول اللہ کے اجتہاد سے تھا، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی رائے سے موافقت کرتے ہوئے ترک فرما دیا۔ اور اگر وحی سے تھا بھی تو وحی بعد میں نازل ہوئی جس نے عمر کی رائے کو ترجیح دی، تو اس سے بھی عمر کی شان بکھرتی ہے، عمر کی شان نکھرتی ہے، اعتراض نہیں ہوتا۔ آگے چلیے، یہ اعتراض یہاں پر صاف ہو گیا کہ اگر وحی الہی سے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھواتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، بعض اہل سنت نے یہ لکھا کہ وحی الہی سے تھا، بعد میں یہ منسوخ بھی وحی الہی سے ہوا۔ اس کو اہل تشیع کے عالم نے عمر کو اعتراض
کرتے ہوئے بھی مانا ہے کہ بعد میں جو حکم نازل ہوا وہ بھی وہی سے تھا کہ اب تحریر کو نہ لکھیے، تو اس سے بھی عمر کی شان ایک رافضی کی زبانی بیان ہوئی کہ حضرت عمر کی رائے کے موافق وہی الہی اتری کہ تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں، یہاں سے ایک دوسرا اعتراض نکالا جاتا ہے، حسبنا کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہمیں کافی ہے۔ کہتے ہیں اس سے عدم حجیت حدیث کا نظریہ نکلتا ہے اور اس کے بانی حضرت فاروق اعظم ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر حسبنا کتاب اللہ کہنا قابل طعن ہے، قابل اعتراض ہے، تو یہی اعتراض اہل تشیع کے ائمہ معصومین پر ہوتا ہے۔ امام باقر کا فرمان ہے، ان اللہ لم یدع شیئا تحتاج الیہ الامہ الی یوم القیامہ الا انزلہ فی کتابہ۔ بصائر الدرجات کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام باقر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسا حکم نہیں چھوڑا جس کو قرآن مجید میں نہ اتارا ہو، اور اس حکم کو بیان کرنے سمجھنے میں امت کسی بندے کی طرف محتاج ہو۔ تو دیکھیں یہ بھی تو حسبنا کتاب اللہ کا نظریہ ہے۔ اسی طرح تفسیر قمی کے اندر روایت موجود ہے امام جعفر صادق کی، ان اللہ انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی واللہ ما ترک اللہ شیئا یحتاج العباد الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ اتار دیا، کوئی ایسا حکم نہیں چھوڑا جس میں بندے بندوں کی طرف محتاج ہوں، بلکہ قرآن میں ہر شے کو واضح کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہی سب کچھ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ تو جو اعتراض حضرت عمر پہ ہوگا وہی اعتراض ائمہ اہل بیت پر ہوگا۔ تم ائمہ اہل بیت کی صفائی دے دو، ہم حضرت عمر کی دے دیں گے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حسبنا کتاب اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے ہاں ایک نظریہ ہے کہ اصول کافی نامی کتاب ہے، وہ کتاب لکھنے والا کلینی امام غائب کی طرف یہ کتاب سفیروں کے ذریعے بھیجتا ہے۔ امام غائب یعنی امام مہدی جو کب سے چھپے ہوئے ہیں غار کے اندر، نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، امت گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ غار سے نہیں نکل رہے، تو اس کے پاس جب کتاب گئی تو اس نے کتاب کو پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا ھذا کافی لشیعتنا، جس کو قرآن کافی نہیں ہے اس کو اصول کافی کافی ہے۔ دیکھیں جس نے قرآن کے کافی ہونے پہ اعتراض کیا، انہوں نے ایک عام آدمی جو نہ نبی ہے نہ ان کے نظریے کے مطابق امام ہے بلکہ امام کا متبع ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کی تصدیق امام نے کی اور ایسی تصدیق کی، کہا کہ ھذا کافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کو کافی ہے، تو اس کی تم صفائی دے دو، عمر کی صفائی ہم دے دیں گے۔ لہذا یہ بات ویسے قابل اعتراض ہے نہیں۔ تحقیقی جواب سماعت فرمائے، حسبنا کتاب اللہ کا مفہوم یہ ہے اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام احکامات اتار دیے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اتر چکی ہے آیت۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد، تو آپ کو تسبیح کا حکم دیا گیا، تحمید کا حکم دیا گیا، تو نعمت مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا اب نئی تحریر کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لہٰذا یہ اعتراض یہاں پر صاف ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ حجر کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہذیان معاذ اللہ بےہودہ گوئی کی نسبت کی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی جرت ہے روافض کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسے اعتراضات بناتے ہیں اور امت کو صحابہ اکرام سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ اعتراض نری جہالت ہے کہ اگر ایک لفظ کا معنی سیاق سباق سے، حالات سے، شخصیت سے کٹ کر کیا جائے تو کئی ایسی گمراہیاں ہیں، عقائد میں فساد ہیں جو رونما ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کے اندر واضح روایت موجود ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی طرف کاذبات ثلاثہ کی نسبت کی ہے۔ اب کاذبات ثلاثہ، اس کذب کی نسبت نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف ہے، لیکن یہاں پر کذب کا معنی جھوٹ کریں تو نبی کی ذات قابل اعتراض بنتی ہے، تو کذب کا معنی یہاں پر
بالاتفاق جھوٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں تو جھوٹ بالکل نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں بھی جھوٹ نہیں ہے، تقیہ ہے۔ تو پتہ چلا یہاں پر اگر جھوٹ مانا کریں تو توہین ہوتی ہے، تو ہر لفظ کا معنی ہر جگہ پہ سیاق سباق سے ہٹ کر کرنا جہالت ہے۔ تو یہاں پر بھی حجرہ کا معنی فقط یہی کرنا جہالت ہے۔ لغت کے اندر جہاں پر حجرہ کا معنی ہذیان ہے، اگر ہیجر مصدر سے ہو اور اگر یہ دوسرے مصدر سے ہو، اس کا معنی ترک کرنا بھی ہے، چھوڑنا بھی ہے، ہجرت کرنا بھی ہے، ہجرت بھی اسی سے ہے، تو اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ اس پر ایسے نہیں ہے فقط لغت سے دلیل ہے، بلکہ قرآن مجید سے، اسی طرح احادیث مبارکہ سے بھی اس پر دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کیا آپ ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، گندگی کو چھوڑیے۔ تو یہاں پر دیکھیں حجر لفظ استعمال ہوا ہے، یہی مادہ استعمال ہوا ہے، لیکن معنی چھوڑنا ہے۔ یہی معنی اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد قطع کلامی کرے۔ تو کیا یہاں پر معنی بھی یہی کیا جائے گا کہ معاذ اللہ اے نبی آپ ان کو اچھے طریقے سے بدگوئی کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ اور یہاں اسی حدیث کا معنی یہ کیا جائے گا کہ 3 دن تک اپنے بھائی سے بدگوئی تو جائز نہیں ہے، بعد میں جائز ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ یہاں پر معنی جیسے چھوڑنا ہے، تو اس کا مفہوم یہاں پر یہی ہے کہ اس کے قائل جو بھی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ آپ دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، دنیا سے ہجرت فرما رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، استفہموا، وہ آپ سے پوچھ تو لو، بالفرض مان لیا جائے اس کے معنی یہی ہیں، تو یہاں پر حمزہ استفہام انکاری ہے۔ مفہوم یہ ہے اس کا کہ یہ پھر ان کا قول ہوگا جو تحریر کے حق میں تھے، یہ کہنا چاہتے تھے کہ تحریر تم حضور کو لکھوانے دو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ویسی بات تو نہیں کر رہے، بامقصد بات ہے، استفہموا، آپ سے پوچھ لو۔ تو یہ بھی بات قابل اعتراض نہیں بنتی۔ تیسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، یہاں پر قائل کی تصریح نہیں ہے کہ ایک قائل حضرت عمر ہیں، بہت سارے وہاں پر احباب موجود تھے، اہل بیت موجود تھے۔ جب بہت سارے احباب موجود تھے تو پھر حضرت عمر پر ہی فٹ کرنا کہ اس کے قائل وہی ہیں، یہ حضرت عمر کے بغض کی نشانی اور علامت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض بھی صاف ہو گیا۔ اب اگلا اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رفع صوت ہوا، آواز بلند ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی مخالفت ہوئی، اور اس امر کی مخالفت کرنے والوں کے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جنہوں نے شور کیا ان میں ایک حضرت عمر بھی ہیں، تو حضرت عمر سمائے تو سب کے اعمال معاذ اللہ ضائع ہو گئے۔ تو یاد رکھیں یہ بھی بغض صحابہ، بغض عمر کا نتیجہ ہے۔ ایک تو ہے رفع صوت، آواز کو بلند کرنا جان بوجھ کے، اور دوسرا ہے بلا وجہ، یعنی بغیر کسی قصد کے، عمد کے آواز کا بلند ہو جانا۔ تو یہاں پر اولاً تو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کا ارادہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رفع صوت کریں، آواز بلند کریں، لہٰذا جو بغیر عمد کے ہو تو وہ قابل اعتراض ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، یہاں پر رفع صوت نہیں ہے، جب چند لوگ آپس میں مل کے بیک وقت بات کریں تو وہ ایک شور سا ہوتا ہے، تو اسے بھی رفع صوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو لہذا یہاں پر اسے رفع صوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب یہ رفع صوت ہے ہی نہیں تو پھر اس پہ اعتراض ہی نہیں ہوتا۔ جب اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے تو اس اعتراض کو قابل التفات ہی نہیں سمجھا جائے گا، یہ اعتراض یہاں ہبا منصورہ ہو جائے گا۔ اگر اعتراض سمجھا جائے کہ ہوتا ہے، رفع صوت ہوا ہے، تو بھائی گھر کے اندر صرف صحابہ نہیں تھے، حضرت عمر نہیں تھے، اہل بیت بھی تھے،
اگر حضرت عمر کی وجہ سے رفع صوت ہوا ہے تو جنہوں نے رفع صوت کیا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی ہبط ہوں گے، ان کے اعمال بھی ضائع ہوں گے، لہٰذا تمہارے نظریے سوچ کے مطابق اہل بیت کے اعمال بھی ہبط اور ضائع ہو گئے۔ جب اہل بیت کے اعمال ہبط اور ضائع ہو گئے، ان پہ یہ اعتراض ہوا تم اہل بیت کی صفائی دے دو، ہم صحابہ اور حضرت عمر کی صفائی دے دیں گے۔ جو تمہارا جواب ہوگا ہمارا وہی جواب ہے، جو تم صفائی اہل بیت کی طرف سے دو گے ہم وہی صفائی حضرت عمر کی طرف سے دے دیں گے۔ بات یہاں پر ختم ہے۔ اگلا اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحریر کے ذریعے امت کو ہدایت کی راہ دینا چاہتے تھے، لیکن عمر رکاوٹ ہوئے، جس کی وجہ سے امت خیر سے معاذ اللہ محروم ہوئی اور ہمیشہ کے لیے شر میں مبتلا ہو گئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا وبال بھی جناب عمر پر ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ پوری صورت اسی طرح یہ آیت بتا رہی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب حبیب علیہ السلام اللہ بھی دین اسلام پہ راضی ہیں، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین جماعت دی، بہترین لوگ دیے جو دین کے ترجمان ہیں، دین کی تشریح کریں گے۔ تو اس سے واضح طور پر پتہ چلا کہ کوئی نیا حکم نہیں تھا، نئی بات نہیں تھی، اور نہ ہی وحی کے ذریعے تھی۔ جب نئی بات ہی نہیں تھی، نیا حکم بھی نہیں تھا، نہ ہی وحی کے ذریعے تھا، تو پھر امت کی ہدایت اور گمراہی کا مدار کہاں آیا؟ اگر حضور کے اسی ظاہری فرمان کو دیکھا جائے کہ لن تضلوا بعدہ ابدا، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، تو اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ حکم وحی کے ذریعے تھا، ابھی آپ لکھوائیے۔ جیسے استاذ سبق پڑھانے کے بعد طلباء سے کہتا ہے ہاں بھائی سمجھ آ گیا ہے یا لکھواؤں بھی، تو طلباء جو ذہین ہوشیار سمجھدار ہوتے ہیں کہتے ہیں استاد جی لکھوانے کی ضرورت نہیں، ہمیں سمجھ آ گیا ہے۔ تو ان طلباء کو استاذ کا نافرمان نہیں کہا جاتا، بلکہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے، ہوشیار سمجھا جاتا ہے، اور انہیں شاباش ملتی ہے استاذ کی طرف کہ سمجھدار ہیں، سبق کو سمجھنے والے ہیں۔ اسی طرح 23 سال رسول اللہ نے جو صحابہ اکرام کو سبق پڑھایا، اب اس کے امتحان کا وقت تھا۔ آیت تکمیل دین بھی نازل ہو چکی ہے، سورہ نصر بھی نازل ہو چکی ہے، اب امتحان تھا کہ صحابہ کو ابھی کوئی گنجائش تو نہیں، کبھی بات کو سمجھے تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ شاید دین کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں، تو اس وجہ سے امتحان تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کر اس امتحان کے اندر تمام صحابہ کو کامیاب قرار دے دیا۔ سب صحابہ کی طرف سے اس سوال کا جواب دے کر صحابہ اور اہل بیت کی طرف سے ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ یہ تو بات ایسی ہے جو حضرت عمر کی فضیلت کی دلیل ہے، نہ کہ قابل اعتراض۔ اور یاد رکھیں یہ تحریر اتنی اہم تھی کہ پوری امت کی ہدایت اسی پر مبنی ہے، اور یہ تحریر نہ لکھنے کی صورت میں امت گمراہ ہوگی تو ایک طرف پوری امت کی ہدایت ہے، اللہ بھی اسی طرف ہے، رسول اللہ بھی اسی طرف ہیں، ائمہ اہل بیت بھی اسی طرف ہیں، امت بھی اسی طرف ہے، دوسری طرف تنہا فقط فاروق اعظم ہیں۔ اب فاروق اعظم کا معاذ اللہ اتنا روب، اتنی اس کی رعایت کی گئی کہ امت کو تو گمراہی میں دھکیل دیا گیا، لیکن عمر کے روب دبدبے کا لحاظ کیا گیا، اس کی رعایت کی گئی، تحریر نہیں لکھوائی گئی۔ کچھ عقل کو ہاتھ مارو، کچھ سوچنے والی بات کرو، کچھ ایسی بات کرو، کوئی عقل مند مانے تو صحیح۔ امت کو گمراہی میں دھکیل دیا رسول انور نے، 23 سال ظلم برداشت کیا، ستم برداشت کیے، گھر چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، پیٹ پہ پتھر باندھے، صحابہ شہید کروائے، صحابہ کرام پہ ظلم و ستم ہوا، حضرت بلال، حضرت حمزہ، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، اسی طرح بچے شہید ہوئے، خندقیں کھودیں، لیکن کبھی بھی حق بات کہنے میں توقف تک نہ کیا۔ آج وہی نبی ہے، وہی پیغمبر، وہی رسول ہے، ایک طرف فاروق اعظم ہے، ایک طرف پوری امت کی ہدایت اور گمراہی ہے، اللہ بھی اسی طرف ہے، لیکن عمر کی رعایت کی گئی اور باقی امت کو گمراہی پہ دھکیل دیا گیا۔ یہ کیسی عقل مندی ہے؟ یہ کیسی عقل مندی کی بات ہے؟ جس میں معمولی سی بھی عقل ہوگی وہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔
یاد رکھیں یہاں تحریر میں کوئی نیا حکم نہیں تھا، وہی جو میں نے عرض کر دیا کہ امتحان والی بات تھی، جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر تحریر کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، یا پھر وحی کے ذریعے حکم تھا اور وحی کے ذریعے منسوخ ہوا، جیسا کہ شیعہ نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ فلک النجات کتاب کے اندر واضح عبارت موجود ہے کہ یہ تحریر نہ لکھوانے والا حکم پھر آپ کا رکنا اس سے یہ وحی سے تھا۔ جب اہل تشیع نے اقرار کر لیا وحی کے ذریعے تھا تو پھر قابل طعن بات ہے ہی نہیں۔ اگلا اعتراض، خلافت علی لکھوانا چاہتے تھے، خلافت بلا فصل لعلی لکھوانا چاہتے تھے، عمر عائل ہو گئے، عمر نے کہا نہیں لکھوانے دوں گا، تو حضرت عمر عائل ہو گئے، رسول اللہ نے نہیں لکھوایا۔ تو بھئی یہاں سے مذہب تشیع کی پوری عمارت ہی گر گئی۔ نمبر ایک، اہل تشیع نے کہا جا بجا قرآن مجید کے اندر ولایت علی، خلافت علی، وصایت علی کا ذکر تھا، اسی طرح رسول اللہ نے جا بجا ولایت علی، خلافت علی، امامت علی کا اعلان فرمایا، صحابہ اکرام کو تاکید فرمائی، خود رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی آپ وہ پیغام ولایت علی والا پہنچا دیجئے، نہیں پہنچائیں گے گویا آپ نے ولایت رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو یہاں کہہ رہے ہو کہ یہ تحریر خلافت علی کی تھی، وہاں کہہ رہے ہو پورا قرآن، پورے نبی کے فرمان علی کی خلافت پر دال ہیں، نبی نے بار بار اعلان کیا ہے، تو بھئی یہاں پر اس کا اتنا شور کیوں؟ بھئی میرے پاس موبائل ہو، ایک شخص دعوے دار ہو کہے یہ موبائل میری ہے، اور جو میرے پاس موبائل ہے اس موبائل کے میرے ہونے کے ثبوت میرے پاس 50 ہوں، اب ان 50 میں سے ایک ثبوت مجھ سے کم ہو جائے کسی وجہ سے، کسی سبب سے، لیکن 49 پھر بھی میرے پاس ہیں، تو کیا مجھے ڈر ہوگا؟ تو اس کو ثابت کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں فوراً کہوں گا بھائی اس کے ثبوت پر میرے پاس 50 دلائل ہیں، ایک دلیل کم ہے لیکن 49 پھر بھی میرے پاس ہیں، تو جو فیصل ہوگا وہ فوراً کہے گا بھائی جس کے پاس 49 دلیلیں موجود ہیں تو یہ اسی کی چیز ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تجھے کہاں ملے گا، تیرا خالی کھوکھلا دعویٰ ہے۔ تو جب حضرت علی کے پاس اتنے دلائل موجود تھے خلافت کے، امامت کے، تو پھر اس ایک دلیل کی اتنی اہمیت کیوں، اتنا شور و غل کیوں؟ علی کہہ سکتے تھے نہ مانو تحریر نہ لکھوانے دو مجھے، اور بہت ساری میرے پاس دلیلیں ہیں، میرے پاس غدیر خم والی حدیث ہے، میرے پاس وہ نسبت موسیٰ اور ہارون والی حدیث ہے، میرے پاس وہ سورت برات والی آیات بھی ہیں، اسی طرح دیگر میرے پاس حدیثیں ہیں، میرے پاس قرآن کی صریح آیات ہیں، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ شور بتا رہا ہے اس وصیت والی حدیث کرتاس سے پہلے ولایت علی، امامت علی، وصیت علی یا وصایت علی کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا، کیونکہ ذکر ہوتا تو شور و گل کیوں، یہ اتنا بڑا اس کو تماشا کیوں بنایا گیا؟ اسی وجہ سے بنایا گیا کیونکہ کوئی اور دلیل ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، اہل سنت مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے قلم اور دوات مانگے لیکن تحریر لکھوانے نہیں دی گئی۔ اہل سنت کہتے ہیں حضور کی رائے موافق ہو گئی یا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اب ضرورت نہیں، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں عمر حائل بنے۔ لیکن اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ تحریر لکھنے نہیں دی گئی، لکھی نہیں گئی، تو بھئی وصیت اور وصایت کا عقیدہ تو یہاں باطل یا تو ختم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی وصی ہیں، وہ عقیدہ یہاں پر پورا ہو گیا، کیونکہ وصی رسول کے عقیدے کی بنیاد حدیث کرتاس ہے۔ جب اتفاق ہے کہ وصیت لکھی نہیں گئی، جب نہیں لکھی گئی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی کیسے ہوئے؟ جب وصی نہ ہوئے تو وصایت کا عقیدہ یہیں باطل ہوا۔ چلو بھائی، رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے، اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ خلافت علی لکھوانا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ ہے، یہ خلافت علی جو لکھوانا چاہتے تھے اس کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو تھا یا نہیں تھا؟ اگر ان کو علم نہیں تھا تو تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں یہ بات کہاں سے پہنچی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، جس کی لکھوانا چاہتے ہیں، جو حقدار ہے اس کو علم نہیں ہے، لیکن بعد کے جو تشیع آئے جنہوں نے حب علی کا نعرہ لگایا اور حب سے کھوکھلے تھے، ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ یہ تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہوئی، چاندیا چور شبانی شاہد والی بات ہوئی، تو اس کے اندر حقیقت تو کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کہتے ہو کہ علم تھا، اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت میں حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، تو کیا حضرت علی کو جب علم تھا، حضرت علی نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر، اسی واقعے کو بنیاد بنا کر دعویٰ کیا؟ کسی ایک صحیح اس سند حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ علی نے اپنی خلافت کے حق میں بطور دلیل حدیث کرتاس کو پیش کیا ہو؟ ایک روایت بھی پیش نہیں کر سکتے، ایک روایت ذخیرہ یا حدیث سے، بلکہ اس کے الٹ حضرت علی کا عمل ملتا ہے۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ برحق مانا، بیعت کی ہے، پیچھے نماز پڑھی ہے اور ان کے فیصلوں کے اوپر لبیک کہا ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم کو بھی خلیفہ مانا، ان کے پیچھے نماز پڑھی اور ان کے حکموں سے قاضی مقرر رہے، اور اسی طرح ان کے فیصلوں کو مانتے رہے اور ان کی فیصلوں میں رہنمائی بھی کرتے رہے، مشورے بھی دیتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اگر حضرت علی کی خلافت حق ہوتا تو کم از کم حقدار کو تو پتہ ہوتا، وہ تو دعوے میں پیش کرتا۔ جب اس نے پیش نہیں کی تو پتہ چلا یہاں پر خلافت علی کا دور دراز سے بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ بخاری شریف میں روایت ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اپنے باپ ابو بکر کو بلائیے تاکہ میں اسے لکھ کے دوں، تاکہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے بعد میں۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ اور مومن ابو بکر کے سوا کسی پہ راضی نہیں ہوں گے، یعنی حضرت ابو بکر کی خلافت پہ ہی وہ اتفاق کر لیں گے، وہ اتحاد کر لیں گے۔ لہٰذا جب اللہ اور مومنین کا فیصلہ یہی ہے تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی وصیت کرنا چاہتے تھے کہ خلیفہ وہ ہوں گے۔ اس سے تو تمہارے پورے مذہب کی بنیاد باطل ہوتی ہے۔ آگے بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہاں پر مراد خلافت علی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس سے قابل طعن سمجھا جائے، تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف میں یہ قول کیوں موجود ہے، ان الرزیۃ رزیۃ الخمیس، کہ وہ خمیس کی نحوست، جمعرات والے دن کی نحوست، یعنی اس کا وبال، اس کی مصیبت، تو یہ حضرت ابن عباس کیوں کہہ رہے ہیں؟ نے کہا یہی تو حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت برحق ہونے کی دلیل ہے۔ کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا یوں فرما رہے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر پہ طعن کرتے ہیں، ان کی خلافت پہ طعن کرتے ہیں، کاش واقعہ کرتاس، حدیث کرتاس کے وقت، اسی واقعے کے وقت وہ قلم اور دوات پیش کیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے لیے خلافت برملا لکھ کے دے دیتے تو کسی اعتراض کرنے والے کو حق ہی نہ پہنچتا، کسی اعتراض کرنے والے کے لیے گنجائش ہی نہ رہتی، لیکن حائل ہو گئی اور وہ لکھنے نہ دی، جس کی وجہ سے آج یہ وبال ہے۔ وبال آج کی بات ہے، اس وقت کی بات نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے مراد ابن عباس کے قول سے یہی ہے کہ خلافت ابی بکر حق ہے، کہ حضرت ابن عباس نے حضرت علی کو خلیفہ برحق مانا ہے۔ اگر حضرت علی کا خلافت حق ہوتی، حضرت علی کے لیے وصایت لکھوانا چاہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو حق نہ سمجھتے۔ حق سمجھا ہے، یہی دلیل ہے کہ اس سے مراد یہی ہے۔ دوسرا جواب سماعت فرمائیں کہ اس سے یہ ابن عباس کا قول اجتہادی ہے، ان کی اپنی رائے ہے۔ جب ان کی رائے ہے، دوسرے طرف حضرت فاروق اعظم کی رائے ہے، تو حضرت فاروق اعظم کی رائے کو ترجیح ہوگی، کیونکہ جلیل القدر بھی صحابی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل و فراست میں، فقہ میں حضرت ابن عباس سے زیادہ ہیں۔ اگر نہ بھی ہوں یہ باتیں تو پھر بھی ایک صحابی کا اجتہاد ہے، دوسرے صحابی کا، مجتہد پر اپنے قول پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، دوسرے کے قول کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ لہٰذا مجتہد مختی بھی ہو پھر بھی وہ قابل اجر ہوتا ہے، اسے اجر ملتا ہے، یہ بات قابل اعتراض ہے ہی نہیں۔
اب یہ باتیں ان کے پانچوں اعتراض اچھے طریقے سے صاف ہو گئے. اب ان پہ اہل و سنت کا تجزیہ اور کچھ اعتراضات اور سوالات سماعت فرمائیں. یاد رکھیں اہل تشیع کہتے ہیں قلم اور دوات مانگی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی. اب بھئی گھر کے اندر جب قلم اور دوات مانگی جائے یا کوئی بھی چیز گھر کا فرد مانگے تو مہمان دیتے ہیں یا گھر والے؟ گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی بھی چیز اگر گھر کا فرد مانگ رہا ہے تو گھر والے اٹھا کے وہ اسے دیں. اب گھر کے اندر حضرت عمر ہوں یا دیگر صحابہ ہوں وہ مہمان ہیں، اہل بیت اس گھر کے فرد ہیں، قلم اور دوات رسول اللہ نے مانگا ہے تو اب قلم اور دوات دینا اہل بیت کی ذمہ داری ہے. قلم اور دوات نہیں دیا، یہ بات اگر قابل طعن ہے تو قابل طعن بنتی ہے صحابہ کرام کے لیے نہیں اہل بیت کے لیے. تم اہل بیت کی صفائی دے دو. قابل طعن اگر صحابہ کے لیے بنی تو صحابہ کرام کی طرف سے ہم اس اعتراض کو صاف کر دیں گے. دوسری بات یاد رکھیں، اگر ایک عام بندہ عام مجلس کے اندر قلم اور دوات مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے تو وہاں پر جتنے موجود لوگ ہوں گے ان میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کے قلم دے دے گا. لیکن اگر اسی آدمی کا کوئی متعین ہو کاتب، قلم اور کتاب لینے والا دینے والا متعین ہو، خادم ہو، تو وہ جب بھی قلم اور کاپی کی طلب کرے گا تو وہ اٹھ کے فوراً وہی بندہ دے گا جو اس کا متعین ہے. اب اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب حضرت علی تھے. جب قلم اور دوات مانگی ہے تو اب دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی. جب حضرت علی المرتضیٰ کی ذمہ داری ہے، قلم اور دوات نہیں دیا تو یا حضرت عمر کے روب کی وجہ سے نہیں دیا یا اپنی مرضی سے. اگر حضرت عمر کے روب کی وجہ سے نہیں دیا پھر بھی قابل اعتراض حضرت علی بنتے ہیں کہ عمر کی وجہ سے نبی کے حکم کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس اعتراض کا تم جواب دے دو کیونکہ تم حب علی کے دعوے دار ہو. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو پھر بھی قابل اعتراض حضرت علی بنتے ہیں. تم حب علی کے دعوے دار ہو، حب اہل بیت کے دعوے دار ہو، تم حضرت علی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب دے دو. اور آگے یاد رکھیں قلم اور دوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. کیا پوری دنیا کے قلم اور دوات فقط فاروق اعظم کے پاس تھے یا سب پہ قبضہ حضرت فاروق اعظم کے پاس تھا؟ کسی اور کے پاس نہ قلم تھی نہ دوات تھی؟ بھائی اور بھی تو تھی نا. اہل بیت کا کوئی فرد اٹھا کے آتا اور آ کے دے دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلم اور دوات مانگا ہے تو اگر کہا جائے کہ حضرت علی موجود نہیں تھے اس وجہ سے وہ قابل اعتراض ہی نہیں ہے، وہی قابل اعتراض ہیں اگر موجود نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ واقعہ جہاں پر مذکور ہے وہاں پر اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوجع کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سخت درد کا غلبہ تھا. جب درد کا غلبہ تھا اس وقت وہ علی جو ولی بھی ہیں، وہ علی جو وصی بھی ہیں، وہ علی جس کو نسبت ہارون کی طرح، وہ علی جو سب سے زیادہ قریب بھی ہیں، ایسی حالت میں نبی کو چھوڑ کے چلے گئے. ایسی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے. یہ تو بات قابل اعتراض ہے. اگر کہتے ہو علی تھے تو پھر اعتراض ہے کہ علی نے قلم اور دوات کیوں نہیں دیا. تو لہٰذا اس کی تم صفائی دے دو، گھر والوں کی صفائی تم دے دو، در والوں کی صفائی ہم دے دیں گے. آگے بھائی اگر یہ تحریر اتنی ضروری تھی، اتنی لازمی تھی، شیعہ سنی کا اتفاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا انی، مجھ سے اٹھ جاؤ، جس کو یہ رافضی قابل اعتراض بناتے ہیں. اب سوال یہ ہے حضرت عمر نے اگر روکا بھی تو قلم اور دوات سے، بات کرنے سے تو نہیں روکا. حضور بات تو فرما رہے ہیں، قرآن مجید اترتا تھا، حضور پڑھ کے سناتے تھے، صحابہ لکھتے تھے، احادیث ہیں بعد کے اندر لکھی گئیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے حافظے پر کسی کو شک ہی نہیں ہے. تو جو بات حضور لکھوانا چاہتے تھے وہی بات حضور زبانی فرما دیتے کیونکہ امت کی ہدایت اسی پر ہے نا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قوموا انی تو فرمایا، لیکن آپ نے وصیت نہیں فرمائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تحریر ضروری نہیں تھی. دوسری دلیل کہ تحریر ضروری نہیں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 دن بعد میں حیات رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی یا کسی اہل بیت کے فرد کو بلا کے تحریر دوبارہ نہیں لکھوائی.
جب نہیں لکھوائی تو پتہ چلا تحریر ضروری نہیں تھی، ضروری ہوتی اب عمر بھی نہیں ہے، عمر کے ساتھی بھی نہیں ہیں، اسی طرح کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اہل بیت بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحریر کو ضروری سمجھتے تو لکھوا لیتے، نہیں لکھوائی تو پتہ چلا تحریر ضروری نہیں تھی۔ یہ صحابہ اکرام اور حضرت عمر کے بغض کا نتیجہ ہے جس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا گیا ہے۔ اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ نبیوں کو علم غیب تو ہے ہی ہے، اہل بیت ائمہ کو بھی علم غیب ہے۔ جب بھئی ائمہ اہل بیت کو علم غیب ہے، پہلے امام تم حضرت علی کو مانتے ہو، حضرت علی کو غیب کا علم ہے، تو علی کو یہ تو پتہ ہوگا نا فلاں وقت یہ واقعہ کرتاس پیش ہوگا، اس وقت عمر نے مخالفت کرنی ہے، تحریر لکھنے نہیں دینی، تو علی پہلے آتے قلم اور کاپی اٹھا کے اللہ کے بھی لکھ کے دے دیجئے، ابھی مجھے وصیت لکھ کے دے دیجئے، بعد میں عمر مخالفت کرے گا، بعد میں صحابہ نہیں لکھنے دیں گے، ابھی سے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ لیکن غیب کا علم ہے پھر بھی نہیں لکھوائی۔ بھئی مجھے کوئی بندہ بتائے، مجھے پتا ہو اس راستے سے آپ جائیں گے، فلاں جگہ پہ چور ڈاکو کھڑے ہیں جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے ہیں، اب یا تو مجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں ہوگا، زندگی سے تنگ ہوں گا تو اس راستے سے جاؤں گا تاکہ میں مروں، یا میں اس راستے سے جاؤں بھی تو احتیاطی تدابیر اختیار کروں گا کہ اگر اگلے کی بات سچی نہ بھی ہو تو پھر بھی تدابیر اختیار کی جائیں تاکہ نقصان نہ ہو۔ دوسری بات، یا پھر وہ راستہ ہی بدل دوں گا کیونکہ اس راستے سے مجھے نقصان ہے، اگر ان صورتوں میں کوئی صورت اختیار نہ کروں تو یقینی بات ہے کہ مجھے مرنا ہی ہے، مجھے مرنے کا ہی شوق ہے کیونکہ پتہ بھی ہے پھر بھی اسی راستے سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی کو جب پتہ بھی ہے عمر نے مخالفت کرنی ہے، صحابہ نے مخالفت کرنی ہے، میری خلافت لکھنے نہیں دینی، لکھوانے نہیں دینی، تو پھر حضرت علی پہلے لکھوا لیتے نا، لیکن حضرت علی نے نہیں لکھوایا۔ یہ کیسا علم غیب جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کے بعد امت گمراہی میں مبتلا ہو گئی، جس کے بعد آج تک امت گمراہی میں مبتلا ہے، جس کے بعد علی کا حق چھین لیا گیا، وہ دین جو صحیح دین تھا وہ نافذ نہیں کرنے دیا گیا، اور ایسا نافذ نہیں کرنے دیا گیا، ایسا روب چڑھا خلفائے ثلاثہ کا، ایسا صحابہ کا روب چڑھا، علی خود خلیفہ بنے بھی تو دین نافذ نہ کر سکے، اتنے مظلوم علی کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو یہ علی کی زندگی کو معاذ اللہ بے فائدہ بتانا ہے۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مظہر علی اظہر ایک شیعہ وکیل تھا بہت بڑا لاہور کے اندر، اس نے اپنے اہل تشیع علماء سے پوچھا کہ بھائی تم بھی شیعہ ہو میں بھی شیعہ ہوں، تم شیعہ ایسے ہو کہ تم صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو، لیکن میری شیعت اس نتیجے پہ نہیں پہنچی، میں فقط اتنا شیعہ ہوں کہ میں علی کو باقی صحابہ سے افضل مانتا ہوں، لیکن ہوں میں شیعہ۔ تو اب میرا تم سے سوال ہے، کوئی اگر کافر تم سے پوچھے مسلمانوں کے نبی کے بعد کون سا دور ہے اسلام کا جو بہترین اور سنہرا دور ہے جس کو قابل تقلید اور قابل مثال سمجھا جاتا ہو، تو سب مورخین نے، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، لکھا ہے کہ فاروق اعظم اور خلفائے ثلاثہ کا دور ایسا تھا جو سنہرا دور تھا، جو قابل تقلید اور قابل مثال ہے۔ لیکن حضرت علی کے دور کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ علی کی زندگی تو ایسی گزری ہے کہ خانہ جنگی میں کبھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، کبھی جنگ جمل میں، کبھی خارجیوں کے ساتھ، کبھی واقعہ نیروان پیش آیا وغیرہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پوری خلافت یہیں بند ہے۔ تو جب قابل تقلید قابل مثال دور ان کا ہے تو پھر یہ مسلمان کیسے نہیں ہے؟ پھر ان کے اسلام پہ اعتراض کیسا ہے کہ جس کا اسلام قابل فخر ہے اس کی زندگی خانہ جنگی میں پوری ہے، لیکن جن کا اسلام قابل اعتراض ہے آج ان کی ہی خلافت، ان کی ہی زندگی قابل تقلید اور قابل مثال ہے۔ وہ شیعہ ان کو کہنے لگا، کہتا ہے کہ یہ ایسی بات ہے، یہ ایسا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جس کو معمولی عقل بھی ہوگی وہ بندہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو حق کبھی کبھی باطل بھی کہہ دیتا ہے، جیسے شیطان کے بارے میں حضور نے فرمایا جھوٹا سچ کہہ گیا، جھوٹا سچ کہہ گیا، تو یہاں بھی ایسے ہی بات ہے۔ تو ہمیشہ رافضیوں نے اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے مقصد اور بے معنی معاذ اللہ بتائی ہے۔ آگے بھائی یہ کہتے ہیں کہ قلم اور دوات مانگا گیا، نہیں دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
خلافت لکھوانا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت لکھنے نہیں دی۔ اب جب میرا بھائی کوئی حق مارے، حق کے درمیان حائل ہو، مجھے کوئی حق لینے نہ دے، میں 1400 سال کے بعد کا مسلمان ہوں، تو میں آج بھی فخر سے کہتا ہوں حق کا دفاع کرتے ہوئے مرنا ایمان ہے۔ حق کا دفاع کرتے ہوئے مر جاؤں تو میں شہید ہوں، میں حق کے لیے لڑوں گا۔ آج خود تشیع بھی کہتے ہیں کہ حق کے لیے ہم قربان ہو جائیں گے، علی کا حق تھا، علی کے حق کے لیے لڑیں گے، ہم شیعان علی ہیں، ہم حق کی پرچار کریں گے۔ تو بھئی تم شیعان علی ہو، تم حق کی پرچار کرتے ہو، تو حضرت علی نے اپنے حق کے لیے تلوار اٹھائی، ابو بکر کو کہا خبردار ابو بکر، خلافت میرا حق ہے، میں تجھے خلیفہ بننے نہیں دوں گا۔ نہیں نظر آتے، تاریخ میں نہیں ملتے۔ تم بھی کہتے ہو علی نہیں تھے جو آئے ابو بکر کو کہیں ابو بکر نہیں، خلافت میرا حق ہے۔ حضرت عمر سے کہا عمر تو نے وصیت لکھنے نہیں دی، خلافت میرا حق تھی، تو نے لکھنے نہیں دی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں لڑوں گا اپنے حق کے لیے۔ لیکن حضرت عمر کے سامنے حضرت علی نہیں ملتے، حضرت عثمان کے سامنے حضرت علی نہیں ملتے، تو پتہ چلے تمہارا ڈھکوسلا ہے، تمہاری بنائی ہوئی بات ہے۔ اگر کوئی کہے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، صبر کیا، انہوں نے حق چھوڑ دیا، سوچا کہ امت قتل و قتال میں مبتلا نہ ہو، جیسا کہ ایک رافضی نے لکھا ہے، تو سوال یہ ہے علی تمہارا امام ہے نا، علی کو امام مانتے ہو، حب علی کے نعرے لگاتے ہو، تو پھر جب حضرت علی نے امت کے فساد کی وجہ سے اپنے حق کو چھوڑ دیا تاکہ امت متحد رہے، اسلام کا شجر آگے بڑھے، اسلام کی پروانی ہو، اسلام کی روانی ہو، اسلام کی تشہیر و ترویج ہو، تو تمہیں کس سانپ نے کاٹا ہے جو آج تک تمہاری زبانیں بند نہیں ہوتی؟ یا تو تم حضرت علی کو ماننے والے نہیں ہو کہ اس کے امر کی مخالفت کرتے ہو، یا اسلام کے ساتھ سچے نہیں ہو، جیسے کہ یقیناً نہیں ہو۔ ہمارے نزدیک تو تم وہ ہو، وہ سمجھتے ہو نا، ہمارے نزدیک تو تم وہ ہو، لیکن تم حضرت علی کے اس امر کی مخالفت کر کے اپنے مذہب کے مطابق بھی وہ ہو رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، اپنے مذہب کے مطابق بھی علی کی مخالفت کر کے وہ ثابت ہو رہے ہو۔ تو کہتے نہیں جی اس وقت ظلم و ستم کا زور تھا، تو اس وجہ سے حضرت علی خاموش رہے۔ بھائی بہادری کا پتہ ہی تب چلتا ہے نا، حق پہ ہونے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب باطل مقابل طاقتور ہو اور اس کی طاقت کے سامنے بندہ ڈٹ جائے۔ نبی انور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا افضل جہاد ہے، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو علی نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں اس وقت جب باطل کا زور تھا، کہتے ہو معاذ اللہ، اس وقت جو حکمران تھے طاقتور تھے، تو اب بھی تو حکمران سنیوں کے ہیں، حکومت سنیوں کی ہے، اکثریت سنیوں کی ہے، تو تمہیں کس سانپ نے کاٹا ہے؟ کبھی وہاں چوں چوں کرتے ہو، کبھی وہاں بک بک کرتے ہو، کبھی وہاں بکواس کرتے ہو، تم خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ پتہ چلا تمہارا مقصد حب علی نہیں، دشمنی دین ہے، تم دین کے دشمن ہو۔ علی کی محبت تمہارے دلوں میں ہوتی تو کبھی بھی اعتراض نہ کرتے، تو تم حضرت علی کی طرح خاموش ہوتے جیسے حضرت علی خاموش تھے۔ ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہے، جیسا کہ یقینی بات ہے، حق بھی یہی ہے کہ جیسے خلافت ملی ہے حق بھی ایسے ہی تھا، اور یہاں پر واقعہ کرتاس میں کوئی حضرت علی کی ولایت یا وصیت وغیرہ کا ذکر نہیں تھا۔ جب ایسی بات ہی نہیں ہے تو اس کو شوشہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، وصیت لکھوانا چاہتے تھے، لیکن عمر حائل ہو گئے، اس وجہ سے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے نہیں دیا۔ اب ہماری سادی عوام ہے، سادہ عوام کو جب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اہل تشیع حضور کو کامیاب نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، اہل تشیع ایسے نہیں کہتے۔ تو دیکھیں یہاں پر اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے تھا، وصیت لکھوانی بھی ضروری تھی، اعلان بھی ضروری کرنا تھا، لیکن عمر نے نہیں لکھنے دیا، اس وجہ سے رسول اللہ نے نہیں لکھوایا۔ تو معاذ اللہ دبے لفظوں میں یہ بتا رہے ہیں، بالفاظ دیگر یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام الہی کی تبلیغ میں کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اس منصب کو نہیں پہنچایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب رسول اللہ رحلت فرما گئے، احکام الہی کی تبلیغ نہیں کر گئے، تو یہ کامیاب مان رہا ہے؟
کبھی نہیں، یہ ناکام مان رہا ہے۔ اہل سنت مکتبہ فکر ایسا ہے جو رسول اللہ کو اپنے مقصد میں کامیاب مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ حبیب آپ لوگوں کو دیکھیں گے آپ کے دین میں داخل ہوں گے فوج در فوج، اور پھر کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ تو کیا اللہ فرما رہے ہیں میں نے تجھے سارے منافق دیے، میں نے تجھے سارے کافر دیے ہیں تو حمد بیان کر؟ بھائی نعمت پہ حمد ہوتی ہے نا، تعریف نعمت پہ کی جاتی ہے نا۔ یا جب سارے کے سارے منافق ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں، مسلمان کوئی تھا ہی نہیں سوائے چند کے، تو پھر ساری کی ساری محنت ضائع گئی، تیری نبی محنت ساری ضائع گئی، اس وجہ سے تو حمد کر۔ کون عقل والا اس بات کو مانے گا؟ کون ہوگا جو کہے گا کہ قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب فقط اہل سنت مانتے ہیں، اور اہل سنت اس وجہ سے کامیاب مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی جماعت کو معتبر مانتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو معتبر ماننا ہی رسول اللہ کو کامیاب ماننا ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ کو غیر معتبر ماننا، ان پہ تنقید کرنا، طعن کرنا، رسول اللہ کو معاذ اللہ اپنے مشن میں ناکام ماننا ہے۔ اور یہی اہل تشیع کا نقطۂ نظر ہے کہ رسول اللہ کو وہ ناکام مانتے ہیں۔ جو رسول اللہ کو ناکام ماننے وہ ہے، وہ ہے، اس کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے واسطہ نہیں ہے۔